أفضل الصلوات وأتم وبارك وسلم. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام، آج یہ گھڑیاں بڑی بارونق اور بہت مبارک ہیں۔ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے لیے۔ یہ قسمتیں، نسبتیں اور توفیقیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے پیارے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ پروگرام جامع مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ بڑے حکیم ہے، اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ نمازیوں نے، خطیب صاحب نے، امام صاحب نے بہت کوشش کی، یہ بڑا کامیاب پروگرام ہو رہا ہے۔ ساتھیوں کے مشورے سے یہاں پروگرام لے آئے ہیں۔ میرا اپنا ذوق ہے، ذوق میں آدمی کسی کو غلط نہیں کہہ سکتا ہے، ذوق میں کسی کو آدمی غلط نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہمارے اس علاقے میں اور خصوصاً منڈیالہ تیگا میں جمعیت اشاعت التوحید و سنت جو میری جماعت ہے، جس کے بارے میں اپنی اولاد اور اپنے شاگردوں کو کہا کرتا ہوں، اگر تم نے اس مدرسے کی روٹیاں کھا کے، میرے پاس وقت گزار کے میری اس جماعت کو چھوڑا تو قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا میرا ہاتھ۔ میری بہت بڑی وصیت اور نصیحت ہے، جیسے بھی زندگی گزرے گزارنا، لیکن جمعیت اشاعت التوحید و سنت کو نہیں چھوڑنا۔ تو میرا یہ مدرسہ دار التوحید و سنت، میرے محترم بزرگ تشریف فرما ہے، ناظم صاحب تشریف فرما ہے، نمازی تشریف فرما ہے، تو جتنی بھی یہاں مساجد ہیں تقریباً 12-13 کچھ بن چکی ہیں، کچھ بن رہی ہیں، انشاءاللہ بن جائیں گے، ساری اس مدرسے کی بیٹیاں ہیں، سب کی اس کے ساتھ نسبت ہے، چاہے قلبی طور پہ، چاہے جس لحاظ سے طوعاً و کرہا، اس مدرسہ دار توحید و سنت کے ساتھ سب کی نسبت ہے، سب کا تعلق۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی جلالی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کا، یہ ہمارے مدرسہ محمدیہ کے صدر ہیں، بلکہ سب کچھ ہے، الحمدللہ یہ تشریف فرما ہے۔ جتنی بھی مسجدیں ہیں الحمدللہ اس مدرسہ کی شاخ ہے اور سب اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اگر یہاں یہ پروگرام ہوا ہے تو میرا ذوق ہے کہ رب کائنات نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ سب کو اس کے ساتھ وابستگی نصیب ہوگی تو انشاءاللہ ترقیاں ہوگی، کامیاب ہوگی۔ میں نے کوئی اس سائڈ پہ مسجد بنوائی، کوئی اس سائڈ پہ، انشاءاللہ بڑی مسجدیں بنیں گی۔ میرا مقصد ہے ایک وقت آئے ہم شاید نہ دیکھیں گے، قبروں میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، تو یہاں تدریس کریں گے علماء، اور کر رہے ہیں، اور اپنی امامت اور خطابت دوسری مساجد میں کریں گے، تاکہ یہ میرا چھوٹا سا ادارہ اتنا ترقی کرے، اتنا ترقی کرے کہ ہمیشہ کے اس میں بہاریں ہوں، جس طرح اب بہاریں ہیں کبھی خزاں نہ ہو۔ چونکہ یہ موضوع بہت بڑا ہے، میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے صرف ایک بات کرتا ہوں، پھر باجوہ صاحب کا بیان شروع ہونے لگا۔ مجھے بہت خوشی ہے، جامع مسجد صدیق اکبر جب میں نے جگہ خریدی تو میرے پاس ایک گاڑی تھی، غالباً 1,60,000 کی نشان سنی، وہ میں نے بیچ کے تورمان صاحب کی والدہ محترمہ کا زیور بیچا، وہ میں نے جگہ خریدی۔ ایک بزرگ تھے، بہت اچھے تھے، ان کا مزاج تھا
تو حاجی حنیف صاحب کو کہنے لگے کہ استادوں نے پنگا لیا ہے وہاں مسجد بنانے کا. تو میں نے انہیں مسکرا کے کہا کہ ایک وقت آئے گا یہ پنگا نہیں ہوگا، یہ ذریعہ نجات ہے. آج الحمدللہ اس مسجد کی جو نمازی ہے، خدا کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اتنے مخلص کہ ذل الرحمان ایک دو جگہ خطابت آئی تو اس نے صاف انکار کیا، ابو جی میرا وہاں دل بہت لگ گیا ہے، میں وہاں ہی خطابت کروں گا، مجھے کہیں نہ بھیجو. اس لیے ہمارے اس مسجد کے ساتھ ہی میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، بہت مخلص، بہت خرچ کرنے والے ہیں. اللہ انہیں مزید ہمت نصیب فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس نالائق کا بھی حصہ ہو جائے. علماء بیٹھے ہیں، مولانا محمد خان بڑانا بڑے دور تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اس علاقے میں ڈیرا لگایا ہے اور الحمدللہ بہت بڑے خطیب ہیں. مولانا طارق عزیز باجوہ حافظہ اللہ، یہ وہ شخص ہے کہ جوانی میں نے انہیں دیکھا ہے، اللہ نے انہیں تقویٰ عطا کیا. یہ تقریر نہ بھی کریں طالب علموں، سن لو، صرف آپ کے سامنے بیٹھ جائیں، میرے نزدیک وہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے. میں مبالغہ نہیں کر رہا اور یہ خوشامد بھی نہیں کر رہا. یہ ان مولویوں میں سے ہے جنہیں اللہ نے تقویٰ کی توفیق نصیب فرمائی ہے. ان لوگوں کے پاس بیٹھنا، بیان سننا، سادی باتیں سننا، میں بھی سنوں گا، بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مقام ملا، شاید قاری یاسین عابد صاحب، مولانا محمد خان صاحب اتفاق نہیں کریں گے. یہ خطیب لوگ ہیں، مقرر ہیں، ہم تو سادے سے مولوی ہیں، مدرس ہیں. انتقال فیض کے لیے اتصال ضروری ہوتا ہے. جب کہ کوئی فیض منتقل ہونے لگے اس کے لیے اتصال ضروری ہوتا ہے. ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. کہا جاتا ہے جب استاد پڑھا رہا ہو تو طالب علم جو سامنے بیٹھتا ہے اس پہ پردہ پڑتا ہے، اثرات بڑے اچھے نمودار ہوتے ہیں. انتقال فیض کے لیے اتصال ضروری ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کا اتنا فیض ہے کہ سراجا منیرا، آپ ایسے چراغ ہیں کہ منیرا آپ نے اتنی روشنی کی ہے، آپ کا فیض اتنا پھیلا ہے. بڑی علمی بات ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. سب سے زیادہ انتقال فیض جو ہوا ہے وہ صدیق اکبر کی طرف ہے رضی اللہ تعالیٰ. سب سے زیادہ جو انتقال فیض ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے. تمام صحابہ کرام کی طرف ہے لیکن شیخین کی طرف سب سے زیادہ کیوں ہے؟ اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ من اراد ان ينظر الى رجل عتیق من النار، جو چاہے کہ دنیا میں اس کو دیکھے کہ جنت اس کی منتظر ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے. لو قال بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ تعالیٰ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر فاروق ہوتا، لیکن لا نبی بعد. یہ انتقال فیض سب سے زیادہ صدیق اکبر کو نصیب ہوا. میرے آقا کا فیض، میرے آقا کی برکات اور رحمت ہے. پھر عمر کو نصیب ہوئی. کیوں؟ انتقال فیض کے لیے اتصال ضروری ہوتا ہے. صدیق اکبر کا اتصال اتنا بدی ہے، حضرت عمر کا اتصال اتنا بدی ہے. کوئی خطیب بیان کرے گا ہجرت والی رات صدیق اکبر نے اٹھایا کندھوں پہ تو یہ اتصال ہے. میں مانتا ہوں فاروق اعظم کا اتصال ہے، لیکن ان کا اتصال اور نبی علیہ السلام کے قریب ہونا اتنا بدی ہے کہ زندگی میں بھی اتصال تھا اور موت کے بعد اب روزہ میں بھی اتصال. سبحان اللہ. صدیق اکبر بھی وہاں آرام کر رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بھی وہاں آرام کر رہے ہیں. تو پھر انتقال فیض میں جو اتصال ان دو کو نصیب ہوا، خدا کی قسم کسی کو نصیب نہیں.
میں طلباء کو پڑھا رہا تھا حدیث جبرائیل میں آخری بات حدیث جبرائیل میں کیا ہے کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے بالکل دیہاتی بن کے آ کے بیٹھ گئے نبی علیہ السلام کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملایا رانوں پہ ہاتھ رکھے محدثین بیان کرتے ہیں یہ کیوں کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کچھ سادہ سا آدمی آئے دیہاتی آئے کھل کے سوال کرے ہمیں ذرا ایمان اسلام اخلاص کا پتہ چل جائے یہاں علماء فرماتے شیخ الحدیث تامیہ کیا تامیہ کے تاکہ دوسروں پہ نظر آئے یار کوئی سادہ سا ہے دیہاتی ہے آ کے بیٹھ کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیے اور ہاتھ رانوں پہ رکھ دیے یہ کیا طریقہ ہے لیکن صوفی لوگ غوطہ لگایا تصوف والوں نے انہوں نے کہا نہیں تامیہ اپنی جگہ پہ ہے وہ شاگرد بن کے آئے تھے بال سیاہ تھے کپڑے سفید تھے اور یہ وہ اتصال کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام سے میں اتصال کرتا ہوں گھٹنے کے ساتھ ملاتا ہوں ہاتھ رانوں پہ رکھتا ہوں اب اتنا اتصال کہ وہ فرماتے ہیں میں وہی لے کے آتا ہوں لیکن مجھے بھی اس انتقال فیض کی ضرورت ہے سبحان اللہ اس لیے یہ ایسا موضوع ہے کہ 4 گھنٹے میں پورا نہیں ہوتا انتقال فیض صدیق اکبر کو جو نصیب ہوا کسی کو نہیں نصیب ہوا پھر فاروق اعظم کو جو نصیب ہوا کسی کو نہیں ہوا پھر حضرت عثمان کو جو نصیب ہوا حضرت علی کو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو اب حضرت طارق عزیز صاحب باجوہ حافظ اللہ کا بیان ہوگا بڑی سعادت ہے روحانی یہ لوگ ہیں پتہ نہیں زندگی کا پھر یہ موقع ملے یا نہیں بہت توجہ سے ان کا بیان سننا اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے اور اس پروگرام کو قبول و منظور